الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ جناب والا، آپ سے گزارش کہ آج آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ عقیدتوں اور محبتوں کا لبادہ پہن کر، ادب و احترام کے الفاظ زبان پر سجا کر، مودت کے سانچے میں ڈھل کر، غلامی رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا گلے میں سجا کر اس طیب و طاہر کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو اس کائنات کی سب سے طیب و طاہر بارگاہ ہے، جو اس کائنات کی سب سے عظیم بارگاہ ہے، جو اس کائنات کے تاجدار کے شہزادے کی بارگاہ ہے، جو محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ماہ پارے کی بارگاہ ہے، جو تاجدار کائنات کے شہزادے اور شہزادیوں کے بھائی کی بارگاہ ہے، جو اللہ کی خاص رحمتوں کی نزول کی بارگاہ ہے، جو بخششوں اور مغفرتوں کے پروانے وصول کرنے کی بارگاہ ہے، جو فرشتوں کی عقیدتوں کے ساتھ نزول ہونے کی بارگاہ ہے، جو رحمتوں، عنایتوں اور جود و کرم کی بارگاہ ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جن کی مودت ناظرین قرآن کا عنوان ہے، اور یہ وہ بارگاہ ہے جن کی مودت کل ایمان ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جن کی مودت کو کائنات کا مرکز کہیے تو غلط نہ ہوگا، اور یہ وہ بارگاہ ہے جن کے ادب کو اپنے اوپر فرض کہیے تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، کیا شان ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی کہ آپ اس ہستی کے لخت جگر بن کر اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں جو وجہ وجود کائنات ہے، اور کیا شان ہے جناب عبداللہ علیہ السلام کی کہ جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، جو مصطفی باغ کے حسین ترین پھول بنے، جن کو اللہ نے اس کائنات کے سب سے حسین، سب سے منور، سب سے معطر، سب سے معمبر، سب سے مکرم، سب سے محترم اور سب سے محتشم، بلکہ سب سے عالی وقار اور عزت دار اور سب سے خوشبودار گھرانے کا انتہائی حسین ترین پھول بنایا۔ یعنی وہ گھرانہ ناظرین جو اس کائنات کا سب سے اعلیٰ و عرفہ گھرانہ ہے، جن کی مقدس چوکھٹ بوسہ گاہ جبرائیل امی بنی، جن کی دہلیز پر کائنات کی ساری عقیدتوں کی بیلیں سجیں، جن کے در کے خدام عرش و فرش کے مکی بنے، جن کی محافل میں فرشتے ان کے ہم نشیں بنے۔ کیا آن بان شان ہے سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی کہ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کے نام یعنی جناب عبداللہ علیہ السلام کے نام سے سجائے گئے، جو محسنہ اسلام کی مبارک گود میں کھلائے گئے، جو کل بروز محشر جنت کے دروازے پر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے منتظر ہوں گے، یعنی جن کا نسب پاک بے مثال، جن کا خاندان بے مثال، جن کے والدین کریمین بے مثال، جن کے بھائی بہن بے مثال، جن کا گھر بے مثال، جن کا در بے مثال، جن کا مقام اور مرتبہ انتہائی بے مثال اور با کمال، جن کو سرور دو جہاں کی مبارک گٹھی نصیب ہوئی، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لمس نصیب ہوا، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سایہ نصیب ہوا، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولدیت نصیب ہوئی۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے فضائل کا، جن کے مراتب کا، جن کی رفتوں کا کیا ہی کہنا کہ جو جانے کائنات کی جان ہیں، جو مدار ہیں پوری کائنات کی عقیدتوں اور محبتوں کے، جن کی محبتوں اور عقیدتوں کی خوشبو پورے عالم کو مہکا رہی ہے، جن کے نور سے یہ ساری کائنات جگمگا رہی ہے، جن کا ذکر راحت قلب و جاں ہے، جن کا تصور دنیا و آخرت کی امان ہے، جن کی محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ آپ کسی سے محبت کریں، ذہن میں رکھیے گا، اور آپ اس کی اولاد سے محبت نہ کریں تو آپ اس کی محبت قطعاً نہیں پائیں گے۔ جن کی
کی محبت کے آپ دعوے دار ہیں نا، ضروری ہے صاحب کہ ان کی محبت کو مودت میں آپ تبدیل اسی وقت کر پائیں گے جب ان کی بچوں سے، ان کے اولادوں سے پیار کریں گے۔ ناظرین تو سوچ میں رکھیے کہ جن کی محبت مودت کے سانچے میں ڈھل کر جزو ایمان بن گئی ہو، کل ایمان بن گئی ہو، تاکید قرآن بن گئی ہو، اور جن کی محبت رسول اکرم کا واضح فرمان بن گئی ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایمان کی کسوٹی اور اس کا پیمانہ رہتی دنیا تک سیٹ کر دیا کہ اب دنیا و آخرت پہ اگر فلاح چاہیے، عزت چاہیے، مقام چاہیے، نام چاہیے، حوض کوثر پر جام چاہیے، آخرت میں شفاعت کا پیام چاہیے، بلکہ یوں کہیے کہ بخشے ہوں میں اپنا نام چاہیے، تو سمجھ لو کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، اور میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ تو سرکار علیہ السلام سے پیار چاہیے نا صاحب، تو سرکار کی اولادوں کو یہ سمجھ لیجئے کہ کل ایمان بھی ہیں اور سبھی کچھ ہیں، کہ بلکہ یوں سمجھ لیجئے اور یوں کہہ لیجئے کہ جن پر درود نہ ہو تو دعا مکمل نہ ہو، جن پر درود نہ ہو تو نماز مکمل نہ ہو، جو دنیا و آخرت میں بقا کا راستہ ہیں اور جو نجات کی منزل کا اصل واسطہ ہیں۔ مفتی صاحب آغاز کیجئے، جناب عبداللہ علیہ السلام کی نسبی فضیلتیں ظاہر ہیں، ان فضیلتوں میں حصہ ڈالیے۔ اس کائنات کے سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے خوشبودار جو رشتوں کی جو عظیم ترین مالا ہے، اس کا جو شرف آپ کو نصیب ہوا، اس پر گفتگو فرمائیے۔ اور ایک بات خاص طور پہ کہ جو گھرانے رسول کے لیے قرآن نے جو تاکید کی، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ہر بار کی طرح خوبصورت آغاز آپ نے کیا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور یہ نسبت ہے جس کی عظمت کے ہم قائل بھی ہیں اور ذریعہ نجات بھی سمجھتے ہیں، لیکن آج نسبت کا نہیں نسب کا بیان ہے۔ واہ واہ! جہاں پر تعظیم نسبت کی بات کرتے ہیں تو سوچئے تعظیم نسب کے بیان کی اہمیت کس قدر ہوگی۔ آپ نے ذکر کیا شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں سیدہ کائنات، کیونکہ آپ سید کائنات کی شہزادی ہیں، تو اسی طرح آپ شہزادہ کائنات ہیں، چونکہ آپ شاہ کائنات کے شہزادے ہیں اور بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے یا 5 بیٹے عطا فرمائے، اس میں اختلاف ہے، لیکن محقق بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو 3 شہزادے عطا فرمائے، جن میں اظہار نبوت سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی نسبت سے آپ کی کنیت مبارک ہوئی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو وصال مبارک ہے وہ 1 سال 6 مہینے 8 دن کی عمر میں ہوا۔ اللہ! میں جب اس بات کو پڑھ رہا تھا تو میں نے اس بات کو جنید بھائی جوڑا فلسطین کے ساتھ پڑھتے ہوئے۔ اب دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی جو حیات ظاہری ہے اس میں بہترین نمونہ ہے ہر فرد اور ہر طبقے کے لیے۔ تو جس طرح آج فلسطین میں چھوٹے بچوں کی اموات ہو رہی ہیں اور ہم ماؤں کو صبر کا درس دے رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم بطور مثال محسنہ کائنات کو بیان کریں گے کہ انہوں نے 1 سال 6 مہینے 8 دن کے اپنے شہزادے کے وصال پر صبر کیا، اور صبر کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جہاں تک آپ نے نسب کی عظمت کے حوالے سے پوچھا تو ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا کہ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی خیرہم فرقتاً
کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سب سے بہتر جو گروہ تھا اس میں پیدا فرمایا. فَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، پھر اللہ نے انہیں دو فرقوں میں یعنی دو حصوں میں منقسم فرمایا اور مجھے ان میں سے بہتر فرقے میں یعنی گروہ میں بنایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَجَعَلَهُمْ قَبَائِلَ، پھر اللہ نے انہیں قبیلوں میں تقسیم فرمایا. فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، پھر مجھے سب سے بہتر قبیلے میں بنایا. فَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں گھروں میں تقسیم فرمایا. فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَنَفْسًا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہتر گھر اور سب سے بہتر نفس کے اعتبار سے خلق فرمایا. اب سب سے بہتر گھر آپ کا، سب سے بہتر نفس آپ کا، اور آپ کے نفس سے ولادت ہو رہی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. سادات کے حوالے سے میں ایک قول ذکر کروں گا، وہ میرے لیے بھی بڑی رہنمائی کرتا ہے اور آج امت مسلمہ کے لیے بھی سادات کے ادب کے حوالے سے وہ قول اگر ہمارے افراد کے اذہان میں بیٹھ جائے تو ادب سادات ہماری رگوں میں رچ بس جائے. قول ہے حضرت علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ سادات کا ادب یہ ہے کہ ہم ان پر اپنی روحیں قربان کر دیں. یعنی ادب سادات میں جسم قربان کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. علی خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب سادات یہ ہے کہ ہم ان پر اپنی روحیں قربان کر دیں. اور وجہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہ ادب سادات کا کس وجہ سے کہ ہم ان پر اپنی روحیں قربان کر دیں؟ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ سادات وہ ہیں جن میں رسول اللہ کا خون اور رسول اللہ کا گوشت سرائیت کیے ہوئے، یعنی جن کی رگوں میں خون رسول ہے، دم رسول ہے، اور جن کی ذوات کو جزئیت کا درجہ حاصل ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو کل کی تعظیم ہوتی ہے وہ جز کی تعظیم ہوتی ہے، اور سادات جو ہیں وہ جزء رسول ہیں. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، جز کو کل سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ادب سادات، محبت سادات اور مودت سادات کو ذات رسول کریم سے جدا نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ ان دونوں کے اندر جو تعلق ہے وہ جزئیت اور کلیت کا تعلق ہے. تو اس اعتبار سے ہم امت مسلمہ کو بھی یہ سوچ اپنانی چاہیے کہ سادات وہ ہیں جن پر ہماری روحیں قربان ہیں. پھر یہاں پر ایک اور بات میں ذکر کروں کہ خون رسول کی چونکہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ عام طور پر جب ہم خون کو بیان کرتے ہیں تو اسے نجاست کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور خون کو نجاست غلیظہ قرار دیا گیا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص اور خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خون اطہر کو بھی پاک فرمایا. اور صرف پاک نہیں فرمایا، صحیح احادیث اس حوالے سے موجود ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور اس سے جو خون نکلا وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں آپ کے بھانجے آئے، نبی کریم نے انہیں خون دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور وہ فرمایا کہ اسے لے جا کر کسی جگہ پر دفن کر دیجیے. وہ لے کر گئے اور مخمسے میں آ گئے کہ کائنات کا اتنا عظیم سرمایہ میرے ہاتھ آیا ہے، میں اسے کس طرح دفن کر دوں. چنانچہ اسی کیفیت کے اندر انہوں نے وہ خون نوش کر لیا. اور یاد رکھیے گا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس پر کلام نہیں ہے. وہ خون نوش کر لیا، واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ وہ میں نے دفن کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شربتہ، تم نے وہ پی لیا ہے؟ اب انکار کی گنجائش نہ تھی. عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے نوش کر لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں طاقت عطا فرمائے گا. تو جب آپ کے خون اطہر کی عظمت ہے تو جو ذات حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم کا جز ہیں، نبی کریم کا کل ہیں، تو ان پر ہمارے اجسام بھی قربان، ان پر ہماری ارواح بھی قربان. کیا کہنے، کیا خوبصورت تمیز ہے. سلامت رہیے جناب. اب آئیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے جناب عبداللہ علیہ السلام کا مختصر سا ظاہر ہے، مطلب ہم تو اس وقت میں یہی ہدیہ عقیدت پیش کر سکتے ہیں. دیگر اولاد امجاد، اب ہر اولاد جو اپنی جگہ ایسی کہ ہماری پوری زندگیاں گزر جائیں ثنا اور توصیف میں، لیکن رینڈملی ذرا جو سننے والے ہیں آپ کے خاص طور پہ ان کو تمام شہزادوں شہزادیوں کے بارے میں، ان کی فضائل و مراتب کے بارے میں فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد امجاد یہ بڑی فضیلت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی رشتے عطا فرمائے
ان کے اندر ایک یہ خاصیت رہی ہے کہ وہ رشتے تمام دنیاوی دیگر امور جو اور دیگر جو افراد ہیں ان سے بہتر ہوتے ہیں. جناب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو ان کا انتخاب جو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا وہ بھی بڑا بے مثال ہے. جناب اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بے مثال ملتے ہیں. اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو یہ وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی جاہلانہ جو رسوم تھی ان کو اختیار نہیں کیا. تو اگر ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے ہیں، چاہے وہ دوستی کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ ازدواجی اعتبار سے ہوں، وہ سب ہمیں دوسرے افراد کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر، افضل اور زبردست فضائل کے حامل نظر آتے ہیں. جناب اور چونکہ یہاں پر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ اولاد جیسا کہ حضرت نے بھی ذکر کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جز ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ نہ ہو اور یہ ان کے اندر وہ کوالٹیز نہ ہو کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف و فضیلت سے فیض حاصل کر کے دنیا میں جگمگانا رہے ہوں. تو یہ ان چیزوں کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولادیں ہیں وہ سب کی سب زبردست فضیلت کے حامل ہیں. حضرت نے جیسے ذکر کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں عطا فرمائیں، ان میں سب سے پہلے جو ہیں وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب. اور یہ وہ اعلان نبوت سے پہلے ان کی ولادت ہوئی اور وفات بھی اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی. انہی کی کنیت پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے نام پر اپنی کنیت کو مقرر فرمایا تھا ابو القاسم. تو جب اپنی کنیت کے لیے منتخب فرمایا تو آپ سوچیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مودت کیسی ہوگی. پھر اس کے بعد شہزادوں میں دوسرے حضرت عبداللہ ہیں جن کا ہم تذکرہ آج کر رہے ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہیں. ان کی جو ولادت ہے اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر دی گئی تو جنہوں نے آ کر خبر سنائی تھی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کو تحفتاً جو ہے وہ ایک غلام عطا کیا. تو اپنے شہزادے کی ولادت پہ خوشی، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تعلیم کے لیے ایک طریقہ رائج فرمایا کہ آپ نے اپنے اس شہزادے کے لیے 7ویں روز جو ہے وہ عقیقہ بھی کیا، اس میں 2 مینڈے ذبح فرمائے اور ان کے بال ترشوا کر اس کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ غربا میں تقسیم فرمائی. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک اگر کسی کے یہاں پر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو یہ طریقہ رائج ہے کہ کیونکہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اس سنت کا اظہار جو ہے وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر ہوا. پھر ہم شہزادیوں میں دیکھتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی 4 شہزادیاں ہیں ان میں سب سے جو عمر میں سب سے زیادہ بڑی ہیں وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی ولادت ہوئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قربانیاں جو اسلام کے لیے دی گئی ہیں ان کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جاتے تھے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹیوں میں زینب جو ہے یہ سب سے بہتر ہے، اسے میری وجہ سے جو ہے وہ ستایا گیا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ آپ کی قربانیوں کو ذہن میں رکھا اور سرکار علیہ السلام نے آپ کی فضیلت کو اسی اعتبار سے ذکر کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آپ تک پہنچا اعلان نبوت کے بعد تو آپ نے فوراً اس کو قبول فرمایا اور آپ بھی اپنی والدہ کی طرح جو وہ دائرہ اسلام میں فوری طور پر داخل ہوئیں. پھر حضرت زینب کے بعد ذکر آتا ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، یہ دوسرے نمبر کی شہزادی ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو عقد مبارک ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ان کے بعد جو ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پردہ فرمانے کے بعد، ہاں ان کے پردہ فرمانے کے بعد. اور یہ 2 وہ شہزادیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہلاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اس گھرانے کی 2 شہزادیاں جب کسی اور کے پاس جاتی ہیں تو وہ بھی ذو النورین ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح پھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر آتا ہے. آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں میں سب سے آخر میں پیدا ہوئی اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ یقیناً کسی سے مخفی نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ناز کے لیے جب وہ تشریف لاتی ہیں تو سرکار علیہ السلام قیام فرماتے ہیں، ان سے اظہار محبت کرتے ہیں. یہ اگر ہم دیکھیں نا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولادیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی جہت سے ہمیں فضیلت کی حامل بھی نظر آتی ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ بھی ہمیں بلند و بالا نظر آتا ہے. کیا
اب آئیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کا جو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے شہزادگان جو ہیں خاص طور پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بچپن ہی میں پردہ فرما جاتے ہیں. جو ابتدا میں ایک بات آپ نے فرمائی تھی نا، تو ظاہر حکمتیں کیا ہیں آپ تو ایک تو یہ بیان کیجیے، لیکن ان حکمتوں کے ساتھ ضرور یہ ڈھارس دیجیے گا ان تمام سننے والوں کو خاص طور پہ کہ جن کی اولادیں بچپن میں چلی جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اللہ ہم سے ناراض ہے، تو ان کو بتائیے صاحب کہ سرور دو جہاں سے بڑھ کے کون سی ہستی، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کو کم عمر عطا فرمائی، یعنی کم عمری میں ان کا وصال ہوا، تو اس بات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کو دیکھتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ان میں کئی انبیاء اکرام ایسے ہیں کہ جن میں والد بھی نبی ہیں اور شہزادے بھی نبی ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام وغیرہ ذالک، ایسے کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام آتے ہیں. لیکن جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. اب اس آیت پہ ہم غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من رجالکم، رجال رجل کی جمع ہے اور رجل صادق آتا ہے بالغ پر یعنی بڑے پر، تو ثابت یہ ہوا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کسی بڑے کے والد یعنی کسی بالغ مرد کے والد نہیں ہیں. اور یہاں پر جو والد ہونے کی نفی ہے یہ حقیقی والد ہونے کی نفی ہے، روحانی یا مجازی والد ہونے کی نفی نہیں ہے. اور جب ہم شہزادیوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کو طویل عمر بھی عطا فرمائی، نکاح بھی ہوئے، ان کی اولاد بھی آگے چلی، لیکن شہزادوں کو کم عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ وفات عطا فرما دی. اب اگر شہزادے حیات رہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پھر دو صورتیں ہوتی، یا تو وہ نبی ہوتے یا وہ نبی نہ ہوتے. اگر وہ نبی نہ ہوتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب اس لیے نہ ہوتا کہ یہ بھی حضور کے شان کے لائق نہ ہوتا، کیونکہ دیگر انبیاء اکرام کو یہ شرف ملا کہ ان کی اولاد نبی ہوئی، اور سب سے محبوب ترین نبی کے شہزادے جوان ہوتے اور وہ نبی نہ ہوتے تو وہ شان کے لائق نہ ہوتا. اور اگر وہ نبی ہوتے تو پھر ختم نبوت پر حرف آتا. بالکل صحیح، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہونا اور آخری نبی ہونا یہ صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل ہے. خاتم النبیین، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب نہیں کہ حضور کے بعد کوئی آپ کی اولاد بھی نبی ہو تو کوئی اور کیسے نبی ہو سکتا ہے. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی تاکید فرمائی، اس کی طرف اشارہ فرمایا. وہ کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت ہی عرفہ والا ہے، بلند و بالا ہے، ہر مثال سے ماورا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن توحید کا تقاضا کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. بے شک کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہو. اسی طرح خاتم النبیین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہ ہو. اور خود حضور نے اس جانب کیسے اشارہ فرمایا؟ جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، تو اس کے بعد آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی موجود ہیں، اگر یہ زندہ ہوتے تو سچے نبی ہوتے. اور اسی طرح مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ اگر حضور کے شہزادے زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے. اب بعض لوگوں نے کیا کیا کہ اس قول اور اس روایت سے استدلال کر کے غلط ہمارا بیان کیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کے بعد نبوت ممکن ہے، تبھی تو کہا گیا کہ زندہ ہوتے تو نبی ہوتے. تو محدثین نے اس کا بہت پیارا جواب دیا، فرمایا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو، معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آئے، اسی لیے آپ کی اولاد کو کم عمر میں وفات دے دی، شہزادوں کو. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کم عمر میں بچے فوت ہو جاتے ہیں تو اس پہ والدین پریشان ہوتے ہیں. حالانکہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب شہزادگان فوت ہوئے تو قلب انور پر غم ضرور تھا، لیکن فرمایا کہ ہمارا قلب غمگین ہے، ہماری آنکھیں نم ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا جملہ نہیں کہیں گے جو ہمارے رب تعالیٰ کو پسند نہ ہو. تو یہاں پر سبق ان تمام والدین کے لیے ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی جب اولاد کم عمر میں وفات پا جائے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جانیں اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور راضی رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل انہیں عطا فرمائے. کیا بات ہے.
جناب عبداللہ علیہ السلام جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی مودت کے ساتھ ہم اپنے ہدایے اس تیقن سے پیش کر رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ جناب عبداللہ علیہ السلام ہم سب گناہ گاروں پر اپنا کرم فرمائیں گے۔ اب ذرا مفتی صاحب بتلائیے، آپ کا وصال پاک ظاہر یہ وہ موقع ہے کہ کسی طور سے بلا تمثیل باپ تو سہار لیتا ہے، ماں نہیں سہار پاتی، کجا اس کے کہ سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، امت کی پہلی ماں، ان پہ کیا بیتی ہوگی، ایک بات۔ دوسرا، اس کے بدلے میں سرکار علیہ السلام نے جو بشارت عطا فرمائی تھی، محسنہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدف اطہر سے 2 شہزادوں کی ولادت ہوئی۔ پہلے شہزادے جیسا کہ ذکر کیا گیا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، اور دوسرے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو وصال مبارک ہے وہ چونکہ 1 سال 6 مہینے 8 دن کی عمر میں ہوا، اور آپ اس بات کو بلکہ ہر صاحب اولاد اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بچپن میں بچے کا انتقال کر جانا ماں باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی اولاد کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہوتی ہے، اور اس نے بالآخر رخصت ہونا ہوتا ہے، اور تقدیر الہی نے غالب آنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بچپن میں وصال فرمایا۔ تو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اب اس سے پہلے یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ 2 سال کی عمر میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ وصال فرما چکے ہیں، اور 1 سال 6 مہینے 8 دن کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وصال فرما رہے ہیں۔ تو حضرت سیدہ کائنات حضرت محسنہ کائنات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر بہت زیادہ غمگین ہوئیں اور بہت زیادہ رویا کرتی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جدائی کا غم اتنا زیادہ تھا کہ آپ کثرت سے گریہ کیا کرتی تھیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسنہ کائنات کو آبدیدہ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ جب تم قیامت کے دن آؤ تو اس یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا پاؤ، اور وہ تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں جنت کی بہترین جگہ میں لے جائے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ڈائریکٹ بشارت عطا فرمائی محسنہ کائنات کو، لیکن انڈائریکٹ یہ بشارت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ بشارت ہے ان شہدائے فلسطین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے جو اس حالیہ واقعات کے اندر جام شہادت نوش کر گئے، کہ یہ وہ بچے ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اور جو ہم نابالغ بچے اور بچی کی دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ شافعوں و مشفعہ، یہ شافعتاً و مشفعتاً، کہ اے مولا اسے شفاعت کرنے والا اور میرے حق میں شفاعت قبول کیا گیا بنا۔ تو وہ اولاد اپنے والدین کے حق میں ذریعہ نجات بنتی ہے۔ اسی طرح بعض وہ والدین ہوتے ہیں کہ جن کے بچے ولادت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دین اسلام کا یہ حسن ہے اور دین اسلام کی رحمت ہے کہ بچے ولادت کے بعد بلوغت سے قبل انتقال کر گئے تب بھی وہ سبب بخشش بن رہے ہیں، اور اگر بچے ولادت سے پہلے انتقال کر جائیں تب بھی وہ سبب بخشش بن رہے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچہ جو ولادت سے پہلے انتقال کر جائے، جسے کچا بچہ کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے اپنے والدین کے بارے میں اس طرح جھگڑے گا جس طرح قرضہ لینے والا قرضہ دینے والے سے جھگڑتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ مولا میرے والدین کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ جو پہلو ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ وہ رحمت بچوں کا بچپن میں انتقال کر جانا بھی والدین کے لیے رحمت بنا، اور اس میں صبر کا پہلو بھی موجود
موجود ہے۔ اگرچہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کے دکھ اور اولاد کے غم سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محسنہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے بطور مثال اپنی زوات کو پیش فرمایا کہ 2 سال کی عمر میں حضرت قاسم کا وصال ہو رہا ہے، 1 سال اور چند مہینے کی عمر میں حضرت عبداللہ کا وصال ہو رہا ہے۔ آنکھ غمگین ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی دکھ آتا ہے اور طبعی طور پر اس پہ آنکھ نمناک ہو جاتی ہے، آبدیدہ ہو جاتی ہے اور دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، تو اس پر چونکہ بندے کا اختیار نہیں ہے، تو اس صدمے کے موقع پر دامن صبر کو تھامنا ہے کہ اگرچہ ہمیں ایک صدمہ تو پہنچا لیکن ہم اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں کہ جو امانت اس نے ہمیں عطا فرمائی تھی وہ اس نے واپس لے لی، اور اگر بچپن میں واپس لے لی تو وہ باب شفاعت کھل گیا ہے کہ اگر وہ بالغ ہوتا تو پھر شفاعت لازم نہیں تھی کہ وہ آپ کی کرتا، لیکن اگر بچپن میں انتقال کر گیا ہے تو وہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی تسلی ہے ان ماؤں کے لیے، ان والدین کے لیے جن کے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، کہ ان کی یہی اولاد کل قیامت کے دن ان کا ہاتھ تھام کر انہیں جنت میں لے جائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ تینوں۔ اب آپ کا تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر جناب عبداللہ علیہ السلام کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ذکر کرنے والوں سننے والوں کو عطا فرمائے۔ کتاب الشفا، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سورہ کوثر کی فضیلت کی جانب۔ جو شخص اولاد نرینہ کی نعمت کا طلبگار ہو وہ 41 دن تک بلا مبالغہ 111 بار سورہ کوثر کا ورد کرے، انشاءاللہ بہت جلد مراد پوری ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح یقین کر لو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمہارا کتنا حصہ ہے۔ پیارے نبی کے پیارے عبداللہ بن محمد آقا کے ماہ پارے عبداللہ بن محمد آقا کے ماہ پارے عبداللہ بن محمد خلد بری کے مالک خلد بری میں پہنچے خلد بری کے مالک خلد بری میں پہنچے وہ نوری نوری تارے عبداللہ بن محمد وہ نوری نوری تارے عبداللہ بن محمد بچپن میں ہی خدا نے ان کو بلا لیا تھا بچپن میں ہی خدا نے ان کو بلا لیا تھا امت کے ہیں سہارے عبداللہ بن محمد امت کے ہیں سہارے عبداللہ بن محمد ساجد درود ان پر ہر دم سلام ان پر ساجد درود ان پر ہر دم سلام ان پر
سرکار کے دلارے عبداللہ بن محمد سرکار کے دلارے عبداللہ بن محمد آقا کے ماہ پارے عبداللہ بن محمد